بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کے پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافات کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے ایسا کوئی اقدام کیا۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرتے کہ جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں ہلا کر نوک شمشیر لوگوں سے بیعت کی۔ لیکن جب اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی، ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ہی ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہو گئی۔ یزید ایک عیش پرست انسان تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا شخص بھی ایک دن خلیفہ مسلمین بن جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے ہی خاندان رکھنا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا یہ تھا ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابھی تک بیعت نہیں کی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید عتبہ کو خط لکھا، وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے پر مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے اس کے پیش روا تھے۔ ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے ضرر انسان تھے۔ انہوں نے کہا، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کی خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے گا۔ ولید اپنے کیے پر خوش تھا۔ ابن زبیر رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سے سچ معلوم ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں سے اعتبار نہ کریں جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت امام حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی فوج میں 72 افراد شامل تھے، 32 گھوڑے، 40 پیدل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی، یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اگر تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ میرا کارساز ہے، پر وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم